بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام چینل اردو کے اسٹوڈیو سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا پروگرام آؤ بات کریں، اس کے اندر ہم جس طریقے سے ہر ہفتے کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ موضوع یہ ٹاپک دراصل ہماری اپنی زندگیوں کے اندر وہ کچھ اس طریقے کے پوشیدہ جو پہلو ہوتے ہیں ان کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور در حقیقت کبھی کبھار ایسے بھی بہت سارے برننگ ایشوز ہوتے ہیں، وہ ٹاپکس ہوتے ہیں، وہ بات چیت ہوتی ہے کہ جو بات چیت عام طور پر کرنے سے گریز کی جاتی ہے. اس کو مختلف وجوہات کی بنیاد کے اوپر، کبھی کچھ ریلیجیس اسپیکٹ پر، کبھی اپنے سوشل اور کلچرل جس کو کہنا چاہیے کہ اقدار کے پردے کے اندر رکھ کر ان ٹاپکس کے اوپر، ان موضوعات کے اوپر بات چیت کرنے سے ہم گریز کرتے ہیں. مگر یہ رویہ دراصل بڑے گھمبیر جو مسائل ہیں ان کو جنم لیتا ہے، اور اس سے بہت ساری انسانی زندگیاں جو ہیں وہ تباہ ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، اور مختلف حوالوں سے ہم اوور آل ایک جو پروگریس اور جو ترقی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاندان اور جو فیملیز ہیں ہماری، وہ فیملیز مختلف مسائل کا شکار ہوتی ہیں. اسی حوالے سے ایک آج کا یہ جو ٹاپک ہے وہ بھی کچھ اسی کچھ چپتے ہوئے سلگتے ہوئے وہ جو پہلو ہیں ہمارے اپنے معاشرتی رویوں کے، اس کے اوپر مبنی ہے، اور جس کے اندر بہت سارے میڈیکل ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ مل ملا کر ایک کمپلیکس جو ہے وہ سچویشن کریٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف حوالوں سے مختلف چیلنجز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں یا آسیب اور وہم، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہمارے ویورز جو اس کو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، وہ یقیناً اس کے اندر شریک ہوں گے، اپنی رائے سے ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینس سے، مشاہدات سے، تجربات سے اس کے اندر شامل بھی ہوں گے. روحان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، روحان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ماہر نفسیات بھی شامل ہوں گے. ان کو اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کراؤں، روحان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم بھائی، امید ہے خیریت سے ہوں گے. بڑا نازک صورتحال ہے آج تو موضوع کے حوالے سے. یہ موضوع جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے بھی پر جلتے ہیں کبھی کبھار تو میرے خیال میں، لیکن یہ اہم موضوع ہے کہ اس پہ بات چیت ہونی چاہیے، اس کو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے تاکہ لوگوں میں اس کے بارے میں معلومات کا اضافہ ہو سکے، اور کسی بھی شخص کے ساتھ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو، کچھ اضافی معلومات ان کے پاس ایسی ہوں کہ جو ان کے لیے رہنمائی کا کام کر سکے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے یہ ذہنی بیماریوں کا موضوع، یا آسیب یا وہم یا نفسیاتی امراض، بے انتہا ضروری ہے کہ ہم ایک کمیونٹی کی سطح پہ اس چینل کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، اور لوگ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں، اور جو ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹس اور رہنما موجود ہیں ہم ان سے بھی ان کی رائے کا استفادہ کر سکیں. جی بالکل روحان، 21ویں صدی کے اندر ہم سب موجود ہیں، اور زمانہ جو ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے میڈیکل سائنس نے، اور اس کے ساتھ میں جو ترقیاں ہوئی ہیں مختلف حوالوں سے، ریسرچ کے حوالے سے، اور جو جس طریقے سے میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، آج ہمارے ہر رویے اور ہماری جو ہر عادت اور اطوار کا جو ہے وہ ایک میڈیکلی ایک جو ہے اس کا نام کسی نہ کسی انداز سے جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو اس جو پہلو کے اوپر، خاص طور پر جو ذہنی اور نفسیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں اور جو معاملات ہوتے ہیں، جو الجھنیں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک ماہر نفسیات موجود ہیں. اسلام چینل اردو کی اسکرین پر آپ نے کئی مرتبہ انہیں انڈس ہاسپٹل پاکستان کے حوالے سے دیکھا ہے. یہاں انڈس ہاسپٹل کا جو پورا سیٹ اپ ہے اس کو چیئر کرتے ہیں. مگر آج کی ہماری جو گفتگو ہوگی وہ گفتگو خالصتاً ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ذہنی نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے ہو، اور ان کی نشاندہی کے حوالے سے ہو، اور ان کے حل کے حوالے سے ہو. میں ڈاکٹر متین درانی صاحب ان کو ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام کے اندر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ، اور امید ہے، یقین ہے کہ آپ بھی خیر خیریت سے ہوں گے. تو آج آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک آپ کی اپنی گزشتہ 3-4 دہائیوں کے جو تجربے اور ان کے حوالے سے آپ خاص طور پہ کمیونٹی میں، ایشین کمیونٹی، وائڈر کمیونٹی، جس کنٹری میں، جس انوائرمنٹ کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کو ڈیل کرتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے، ان کی الجھنوں کو اور ان کی سلجھنوں کو سلجھانے کے اندر جو ہے یہ سارا ٹائم آپ نے گزارا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم خاص کسی ایک اینگل سے اس کو دیکھیں، آپ اگر کچھ 3-4-6 اس طریقے کے اگر آپ پن پوائنٹس کریں کہ وہ پرابلمز جو بہت زیادہ کامن ہے، اگر ہم پاکستانی اپنی کمیونٹی کے حوالے سے بات چیت کریں نا،
تو اس میں کیا کیا پرابلمز کامن ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ ابراہیم. تو جہاں تک مینٹل ہیلتھ یا نفسیاتی امراض کا تعلق ہے, یہ بہت کامن چیز ہے, اور نہ صرف یہ کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں یا سب کانٹیننٹ میں یہ بہت ہے, یہ پوری دنیا میں اٹس ہیوج پرابلم. اور جہاں تک دیکھیں اس کے لیول, اس کے مینٹل ہیلتھ پرابلمس کے یا نفسیاتی امراض کے ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے جیسے فار ایگزامپل انگزائٹی آپ لے لیں, ڈپریشن لے لیں, کسی قسم کا شک لے لیں, وہم لے لیں. تو یہ ہم ہر انسان میں ہوتا ہے کسی نہ کسی ڈگری میں. کوئی خدا نخواستہ کوئی آفت آ جائے, کوئی عزیز بچھڑ جائے, کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو, اس صورت میں ایک نارمل ری ایکشن ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم اداس ہو جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں, اور ہمیں انگزائٹی ہو جاتی ہے اس چیز سے کہ ہم اس کو کس طرح بہتر بنائیں. تو وہ ایک نارمل فینومینا ہے اور اس کے علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایک پروسیس ہوتا ہے, کچھ عرصے بعد خود بخود ہی آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ ہیل ہو جاتا ہے. اینڈ ٹائم از اے بگ فیکٹر ان دیٹ. بات چیت اگر کسی میں نہ چاہتی ہو گئی ہو, بات چیت ہو جاتی ہے, وہ جو انگزائٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب انگزائٹی یا ڈپریشن آپ کی ڈے ٹو ڈے زندگی کو افیکٹ کرنا شروع کر دے, صحیح, کہ آپ کی ڈے ٹو ڈے زندگی میں وہ حائل ہو جائے, آپ کی نیند خراب ہو جائے, آپ کو بھوک لگنی بند ہو جائے, آپ ہر وقت پریشان رہیں, آپ کسی سے ملنے سے اپنے آپ کو بچائیں, تو یہ پھر ایک کلینکل ایسپیکٹ ہو جاتا ہے ڈپریشن کا یا انگزائٹی کا. صحیح. اچھا, یہ تو جو یہ کامن چیزیں ہیں اور ہر انسان میں ہوتی ہیں ٹل سچ ٹائم کہ دے بیکم اے پیتھولوجیکل پریزنٹیشن. اچھا, دوسری جو چیزیں ہیں وہ ہیں آرگینک بیماریاں, جس میں کہ جیسے ہمارے ہاں بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے, مینک ڈپریسو النس جس کو کہتے ہیں, یا اسکیزوفرینیا ہوتا ہے, یا جیسے ڈیمنشیا ہو جاتا ہے لوگوں کو اولڈ ایج میں, وہ جب بھولنے کی بیماری جس کو ہم ڈیمنشیا الزائمرز ڈیزیز کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک اسپیسیفک کنڈیشن ہوتی ہے جس کے لیے میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اب ہمارے معاشرے میں نہ صرف مسلمانوں میں, تمام مذاہب میں, ہندو مذہب ہے یا کرسچینٹی ہے, اس میں ایک ریلیجس ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا. صحیح, کہ جی اس پہ کسی نے جادو کر دیا, جی اس پہ جن آ گئے. صحیح. تو دیکھیں جہاں تک ہمارے مذہب کا تعلق ہے, ہم مانتے ہیں جن ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے ان کا, ہم مانتے ہیں کہ کالی نظر ہوتی ہے اور لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال بھی کرتے ہیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو مینٹل ہیلتھ ایشوز, تو اس کے ڈیفینیٹلی علاج ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی وہ جادو کیا تو وہ ہم صرف کسی جادو ٹونا ٹھیک کرنے والے کے پاس ہی جائیں گے, اور یا آسیب آ گئے ہیں, جن آ گئے ہیں تو ہم کسی ایسے شخص کے پاس ہی جائیں گے جو کہ ہمارا جن باہر نکال دے. اور وہ انفارچونیٹلی وہ جو ہے وہ پھر چیز ابیوز بھی ہوتی ہے, اور لوگ اس کمزوری کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, اور جو علاج کرتے ہیں وہ اللہ معاف کرے بہت ہی برے طریقے سے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے لوگوں کو باندھ دیا ہے یا آپ لوگوں کو مار رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. جن بالکل ہیں, لیکن جن اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائے تھے کہ وہ آ کے بندوں کو پریشان کریں یا ان کے ساتھ کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دیں کہ ان کا جینا حرام کر دیں. تو ان چیزوں کے لیے ڈیفینیٹلی سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں یہ, اور ان کا علاج ہوتا ہے. ان کا علاج بالکل آپ کی میڈیسنز میں ہے, سائیکو تھراپی میں ہے. تو کمبینیشن میڈیسن اور سائیکو تھراپی, اس سے اس کا مکمل علاج ہوتا ہے اور بہت جلد علاج ہوتا ہے. اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ کمپلیٹلی کیور ہو جاتی ہیں, بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو تھوڑی بہت رہتی ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو میڈیکیشن استعمال کرنے پڑتی ہیں فار لائف, فار ایگزامپل. بالکل. اور ایک کلاسیکل ایگزامپل جیسے اسکیزوفرینیا ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر ہے, مینک ڈپریسو النس ہے, یا ڈیمنشیا ہے جس کا ابھی تک
علاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بیماری ایجاد ہی نہیں کی جس کا تدارک نہ پہلے کیا ہو. اب ہم انسان کی اس صورت میں ہمیں ابھی تک اس علاج تک ہم نہیں پہنچ سکے ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت کبھی ایک زمانے میں ٹی بی کا بھی کوئی علاج نہیں تھا، ایک زمانے میں ہارٹ کا بھی کوئی علاج نہیں تھا، ڈائبٹیز کا کوئی علاج نہیں تھا. اب اللہ کے فضل سے سائنس جس طرح ترقی کرتی جا رہی ہے تو ہر چیز کا علاج اللہ تعالیٰ لوگوں پہ ظاہر کرتا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے کہ یہ جو علاج ہوتے ہیں، ایک تو آپ نے وہ ایک تو کلینکل بالکل جو پیور جس کو کہیں نا کہ آپ اس کے لیے کوئی انجیکشنز ہیں، کوئی ٹیبلٹس ہیں، کچھ اور اس طریقے کی. دوسری جو اس کا اسپیکٹ ہو گیا وہ یہ کہ بات چیت کے ذریعے سے جو ہے رہنمائی کی جاتی ہے. اس کا جو تیسرا ایک اور جو پہلو ہے جو خاص طور پر ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے وہ اسپریچول ہے. یہ تینوں کی کمبینیشن کے اوپر ہم بات چیت کریں گے، مگر روحان کے پاس کچھ سوالات موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ روحان آپ اپنے سوالات رکھ لیں اور اس کے حوالے سے اس کے بعد پھر ہم اس کو اگلے اس کے اوپر لے کے جائیں. جی بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اپنے اہم میرے خیال میں پہلو کی طرف تذکرہ کیا کہ آپ نے ان بیماریوں کو ان کی علامات کے ظاہر ہونے کے ذریعے سے ان کی تشریح کی کہ کن علامات کی بنیاد پہ آپ کون سی بیماری کو متعین کر سکتے ہیں. لیکن ایک ڈاکٹر صاحب بڑا ایک سمجھیں کہ ایک جو مختلف سا پہلو اس میں نظر آتا ہے کہ کچھ تو ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کی علامات نظر ہی نہیں آتی. اب کسی کو اگر اسٹریس ہے یا ڈپریشن ہے تو ان کی تو علامات جو ہے وہ سمجھیں کہ بہت ہی کم نظر آئیں گے. چڑچڑاپن ہے، غصہ بڑھ گیا، ایسے بڑھ گیا. لیکن پھر کچھ ڈاکٹر صاحب ایسی علامات ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی آواز تبدیل ہونا شروع ہو گئی، یا اٹھک بیٹھک شروع کر دی، چیخ دھاڑ شروع کر دی. ان علامات کو کس طریقے سے پھر یہ ایک سائنسی تناظر کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ان کو کس بیماری کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور پھر اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، یا ان دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے علاج کی ڈائریکشن سے آگے جا کے تبدیل کی؟ بالکل، ان کی بھی اگر آپ سائیکیاٹرک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جیسے ہوتی ہے کہ جی آواز چینج ہو گئی، یا کوئی کہتا ہے کہ جی میرے اندر کوئی اور شخص بول رہا ہے، تو اس کو ہم ایک لے پرسن کی آواز میں ہسٹیریا کا نام دیتے ہیں، اور اس کا بالکل علاج بھی ہوتا ہے. تو یہ کچھ نہیں ہوتا کہ جن آپ کے اندر آ گیا ہے، یہ بندے کی اپنی لاشعور ہوتا ہے جو کہ سامنے آتا ہے، اور اس کی وجہ سے پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے، یا اس کی جو آؤٹ ورڈ اپیئرنس ہے وہ چینج کر کے وہ بات کرتا ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی اگین میڈیسنز جو ہے اس میں اس کا علاج ہوتا ہے، تھراپی میں اس کا علاج ہوتا ہے، سائیکو تھراپی ہوتی ہے، کاؤنسلنگ ہوتی ہے، بیہیویئر تھراپی ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کا علاج جو ہے ابھی تک کوئی بھی سائیکیاٹرک کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج موجود نہ ہو. چاہے وہ لوگ کہیں کہ جی ہمیں جن چڑھ گیا ہے، چاہے وہ لوگ کہیں کہ جی ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ تمام علامات ہوتی ہیں کسی انڈر لائنگ سائیکیاٹرک کنڈیشن کی، اور اس کی وجہ سے میڈیکیشن ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ بالکل اس سے وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اور وہ ہمیں ان معاشرے میں بھی ملتا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ جی جن چڑھ گیا، آواز بدل گئی، لوگوں کو اس نے مارنا شروع کر دیا، اور لوگ کہتے ہیں نہ اس کو ہاتھ نہ لگا، اس کو مارنے دو، اس کو مارنے دو، اس پہ جن چڑھا ہوا ہے، جن ناراض ہو جائے گا. ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ یہاں پہ نان مسلمز بھی جو ہیں، ہم تو انگلینڈ میں کام کرتے ہیں، ہم اس قسم کے بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جو جس کو کہتے ہیں نا ہسٹیریکل ریاکشن، وہ بالکل ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کا علاج ہوتا ہے آف کورس. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت دلچسپ بات چیت ہے. ناظرین، آپ یقیناً اس میں سے بہت ساری گفتگو اس طریقے کی ہوگی اور اس طریقے کی ہے کہ جو شاید آپ کے لیے بالکل نئی ہو. کم از کم میرے لیے تو کچھ چیزیں اس طریقے کی ہیں کہ جو میں نے آج سے پہلے اس طریقے سے، اس انداز سے نہیں سنی. آپ اگر اس حوالے سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے، کوئی آپ کا ایک آبزرویشن ہے، کوئی تجربہ آپ نے دیکھا، یا کسی بھی حوالے سے اگر آپ کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس ٹاپک کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں اور اپنا سوال رکھنا چاہتے ہیں، تو شامل ہو سکتے ہیں. اسکرین کے اوپر کال بینر جو ہے وہ ڈسپلے ہو گیا ہے، فون کا نمبر، تو اس کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو جیسے اب یہ جو ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اور یہ جو اسٹریس ہے، یہ بڑھ کر کیا ایک ایسی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے کہ آپ کو اس حد تک گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، مطلب آپ کی باقی سارے جو میڈیکل فنکشن ہیں وہ صحیح چل رہے ہیں،
مگر یہ فیلنگ اس طریقے کی ہوتی ہے، سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ بس اب میں مرنے والا ہوں، اس طریقے کی کیفیت ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، اور یہ ایک ڈگری ہوتی ہے انگزائٹی کی. ایک انگزائٹی ہوتی ہے نا کہ جیسے آپ کا ایگزام ہو رہا ہے، صبح کو آپ کا امتحان ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کو فکر لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا آ جائے گا، کس طرح میں کروں گا، لیکن جب آپ کر لیتے ہیں تو ایوری تھنگ ڈسپیئرز. دوسرا ہوتا ہے جب انگزائٹی پیتھولوجیکل ہو جائے، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انگزائٹی اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ مریض کو لگتا ہے کہ جیسے اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، اس کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کو پرسپریشن، پسینے آ رہے ہوتے ہیں، اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے ان کا دل دھڑکتا ہے، تو ہارٹ بیٹ پیلپیٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور اپنا پنز اینڈ نیڈلز جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی جیسے میرے ہاتھ میں پنز اینڈ نیڈلز ہو گئی ہیں، لگ رہی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی گر جائیں گے، ابھی بے ہوش ہو جائیں گے. تو دیٹس اے سیویئر فارم آف انگزائٹی جس کو ہم انگزائٹی اٹیک یا پینک اٹیک کہتے ہیں. اور وہ بالکل ہوتا ہے سیویئر فارم آف انگزائٹی میں، اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے، اور بالکل لوگ کیور بھی ہو جاتے ہیں. اور اٹ از اے ویری کامن کنڈیشن، یہ کوئی بہت ریئر چیز نہیں ہے. یہ لٹرلی ہماری کلینکل پریکٹس میں ہم روز اس قسم کے لوگ دیکھتے ہیں جن کو انگزائٹی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ ان کو پینک اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو دیٹس پارٹ آف انگزائٹی بٹ سیویئر فارم. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انگزائٹی کا اگر یہ لیول کسی کے اوپر ہو جائے اور اس کے بعد وہ کوشش یہ کرے کہ اس کی صرف اسپریچول ہیلنگ جو ہے، اور اس کو وہ کسی سے وظیفے جو ہے وہ مطلب صرف وظیفوں کے ذریعے سے اس کے اوپر قابو پا لے گا، تو کیا اس کے اوپر اس طریقے سے قابو پانا آپ کے خیال میں ممکن ہے یا ریکمینڈڈ ہے، یا اس کے لیے فوری طور پر پہلے درجے میں کوئی میڈیکل جو کنسلٹیشن ہے وہ کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ایز اے مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے کلام میں برکت ہے، بالکل ہے. اور جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم جائے نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اس کی مدد کے لیے اس کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے. اور وہ جو ایک سائیکولوجیکل اس سے ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے، وہ ایک بہت بڑا قدم ہوتا ہے اس قسم کی چھوٹی موٹی انگزائٹی وغیرہ کو دور کرنے کا. لیکن جب ایک کنڈیشن پیتھولوجیکل ہو جاتی ہے، چاہے وہ انگزائٹی ہو، چاہے وہ ڈپریشن ہو، جس میں کہ آپ کی نیند خراب ہو جائے، آپ کو کھانا پینے کی بھوک آپ کی مر جائے، آپ کا جینے کو دل نہیں چاہے، آپ چاہیں ڈائجسٹو سسٹم آپ کا خراب ہو جائے، سوری ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جائے آپ کا جو پورا ڈائجسٹو سسٹم لوگوں کو ہوتا ہے، بعض کو بہت زیادہ انگزائٹی میں ڈائریا وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل اپنی جگہ ہے. تو ان چیزوں کے لیے اگر اس میں بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. ایک تو آف کورس کی فیکٹر ہے کہ جی آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، کلام پڑھیں، کلام میں برکت ہے، بہت سارے وظائف ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور ان کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، سائیکولوجیکل بالکل فائدہ پہنچتا ہے. لیکن اس میں بہت سارے دوسرے فیکٹر ہوتے ہیں کہ آپ کا فیملی کا سپورٹ آپ کو کتنی ہے، آپ کی آؤٹ سائڈ سپورٹ کی. اگر آپ اکیلے رہ رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے اس پریشانی سے نکلنے کا. اگر آپ کے ساتھ فیملی سپورٹ ہے، آپ کے دوست یار احباب ہیں، سپورٹ ہے، آپ کی کوئی مالی پریشانی نہیں ہے، تو یہ چیزیں پھر چھوٹی ہو جاتی ہیں. ہر چیز کو ایک پرسپیکٹو میں دیکھنا پڑتا ہے. لیکن ونس اٹ بیکمز پیتھولوجیکل، تو میں تو اپنے مریضوں سے یہ کہتا ہوں کہ جی آپ بالکل نماز پڑھیں، آپ بالکل دعا مانگیں، آپ بالکل وظائف کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک دوائی بھی کھا لیں. اس سے آپ کو نقصان کوئی نہیں ہوگا، لیکن کم از کم آپ کی جو یہ انگزائٹی ہے اس کو کم ہونے میں مدد ملے گی. اگر آپ کو ڈپریشن ہے اس میں مدد ملے گی. اگر آپ کو کوئی اور مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے اس میں آپ کو مدد ملے گی. تو آپ بالکل ان دونوں کو ساتھ چلا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان اے وے وہ فائدہ بھی دیتا ہے، وہ فائدہ بھی کرتا ہے، وہ ایڈیشنل بینیفٹ جو ہے اس کا ملنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے کو ہم آگے اسی طریقے سے چلائیں گے. آپ سے بات چیت بھی ہوتی رہے گی. کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے سوالات کو بھی شامل کر لیں گے. جی کالر کو شامل کرتے ہیں. پہلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، انفارمیٹیو ہوتا ہے، کافی انفارمیشن ملتی ہے. ابھی یہ جو میں نے کرونا ویکسین کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ جو ایسٹرازینیکا کے بارے میں جو بتا رہے ہیں کہ اس میں بلڈ کلوٹس وغیرہ بن جاتے ہیں، تو اس کا پلیز آپ بتائیں گے کہ یہ مطلب صحیح ہے یہ نیوز؟ چلیں بالکل ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سا ٹاپک جو ہے وہ مختلف ہے ہمارا آج کا،
اور میں جواب دینے میں ہاں چونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بہن جی دیکھیں بالکل یہ رپورٹ ہوا ہے کہ جو ایسٹرازینیکا کی ویکسین ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے کو بلڈ کلوٹ بنا ہے ان کے دماغ میں، لیکن یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے. میں آپ کو اس کی اگزامپل اس طرح دوں کہ اگر کسی کے پیٹ، اگر 100 لوگوں کے پیٹ میں درد ہے اور اس میں سے 10 لوگ پان کھا رہے ہیں تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ پیٹ میں درد صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ پان کھا رہے ہیں. صحیح. لیکن جو باقی 90 لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں ہوا. تو یہ بھی جو رپورٹیں آئی ہیں یہ میرے خیال میں تقریباً 40 یا 60 لوگوں کو آؤٹ آف 1.5 ملین پیپل صحیح ان کو یہ بلڈ کلوٹ ہوا ہے. ہو سکتا ہے ان کو یہ بلڈ کلوٹ بغیر ایسٹرازینیکا کی ویکسین کے بھی ہو سکتا تھا، بلکہ ان کی جو فگرز ہیں اس میں ہے کہ 1.5 لاکھ کی 1.5 ملین کی آبادی میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو یہ بلڈ کلوٹ ویسے ہی ہوتا ہے. 10,000 لوگوں کو ویسے ہی ہوتا ہے چاہے وہ ویکسین لے یا نہ لے. تو یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے اور اس کا سائنٹیفک ایویڈنس کوئی نہیں ہے. نہ ویکسین لینے کے زیادہ نقصان ہے کیونکہ اس سے موت واقع ہو سکتی ہے، جو ہمیں پتا ہے. ہمارے بہت سے عزیز رشتہ دار یار دوست ہمارے نزدیک کے جن کا ہوا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا بالکل لگوائیں. اور میرے بیٹے نے آج لگوائی ہے جا کے ایسٹرازینیکا کی. اس نے پوچھا کہ بابا لگوائیں، بسم اللہ کرو. میں نے کہا بالکل لگواؤ اور الحمدللہ اس نے آج لگوائی ہے. اللہ آگے کرم کرے گا اپنا انشاءاللہ. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اس سلسلے کو ہم اسی طریقے سے جاری رکھیں گے اور ٹاپک کے اوپر فردر بات چیت کریں گے. ناظرین یقیناً آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے اندر آپ کی دلچسپی کے بہت سارے جو موضوعات ہیں وہ بھی شامل ہیں اور شامل بھی ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. آؤ بات کریں کے اندر ڈاکٹر متین درانی صاحب، ابراہیم جمالی اور روحان بن شمس پیش خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی ہے ایک ایسے موضوع کے اوپر جو ہر گھر کے اندر کبھی نہ کبھی ڈنر ٹیبل کے اوپر، ڈرائنگ روم کے اندر گفتگو کا موضوع بنتا ہے. کیا جن لوگوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، یا یہ ذہنی بیماری ہوتی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی جادو ٹونا ہوتا ہے، یا کوئی سایہ آ جاتا ہے، یا کوئی حسیب ہوتا ہے. ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر گھر میں کبھی نہ کبھی ضرور زیر بحث آیا ہوتا ہے. اور ہماری کوشش آج یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ایک ایکسپرٹ موجود ہیں، اپنے ایک شعبے کے اندر ماہر ہیں، پچھلے کئی دہائیوں کا تجربہ رکھتے ہیں، ان سے کچھ استفادہ حاصل کریں، کچھ ان سے معلومات لے سکیں اور آپ کے سامنے بھی رکھ سکیں. اور آپ بھی اپنی رائے کا اگر اظہار کرنا چاہیں، اس کے اندر گفتگو میں شامل ہونا چاہیں، جو آپ کے ذہن میں سوال ہو اس کو رکھنا چاہیں، تو ضرور کال کر کے ہمیشہ سے جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ڈاکٹر متین درانی صاحب سے بریک سے پہلے اور ابراہیم بھائی گفتگو کر رہے تھے، تو اسی سلسلے کو یہاں سے جوڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو میرے ذہن میں ابھر رہا تھا وہ ایک سمجھیں کہ خاندان کا، اور آپ نے فیملی سپورٹ کا ایک تذکرہ کیا تھا. اور یہ سوال ہمیشہ آتا ہے جہاں کہیں کہہ لیجیے کہ میاں بیوی کے تعلقات کے اندر کوئی کشیدگی آتی ہے، کوئی گھر کے اندر بہو یا ساس کی لڑائی ہوتی ہے، یا بیٹے اور ماں کا کوئی ایسا جھگڑا ہوتا ہے، پہلا جملہ یہ کہا جاتا ہے جی کسی نے کوئی یا تو نظر لگ گئی ہے یا جادو کرا دیا. یہ کیا ایک عنصر ہوتا ہے کہ جس میں کچھ سمجھیں کہ نفسیاتی لاحقے ہوتے ہیں، کچھ عارضہ ہوتا ہے، کوئی ذہنی جو ہے وہ ٹینشن ہوتی ہے، جو تعلقات کے اندر بھی کشیدگی کا باعث بنتے ہیں، اور وہ لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایک دم سے سب کچھ صحیح چل رہا تھا اور ایک دم سے پلٹا کھا کے کوئی چیز بدل جاتی ہے. تو اس کے پیچھے کیا عوامل ہوتے ہیں جو آپ کے، اور خصوصاً آپ اگر اپنے تجربے سے کچھ کہانیاں ہمارے سامنے پیش کریں کہ پچھلی دہائیوں میں آپ نے کئی ایسی کہانیاں دیکھی ہوں گی، تو کیا عوامل ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، اور ایک دم سے اگر تبدیلی آتی ہے کوئی، اس کے پیچھے کیا کچھ بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن. اور یہ بالکل ہم لوگ روز اپنی کلینکس میں دیکھتے ہیں لوگوں کی جب پریشانی کے ساتھ آتے ہیں، کوئی انگزائٹی کے ساتھ، کوئی ڈپریشن کے ساتھ، کوئی سوسائڈل ہوتا ہے، کوئی ڈرگ اینڈ الکوہول کا شکار ہوتا ہے. اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا، کیسے ہوا، کیا وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے ان کو اس قسم کی پریشانی ہوئی، تو کہیں نہ کہیں وہاں پہ ہیومن فیکٹر ضرور ہوتا ہے، ہیومن انٹریکشن ضرور ہوتا ہے. اور
بندہ بشر ہے، غلطی بھی اس سے ہوتی ہے، ناسمجھی کی بھی باتیں ہوتی ہیں. تو نظر کا جیسے میں نے پہلے بھی شروع میں کہا تھا کہ نظر اپنی جگہ، جن اپنی جگہ، وہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے اپنے کرتوت اکثر ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ناچاہتیاں پیدا ہوتی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں ساس بہو کا جھگڑا، جائیدادوں کے مسائل، زمینوں کا جھگڑا، وہ انفارچونیٹلی لالچ، اس کے پیچھے حسد ہوتا ہے، اس کے پیچھے لالچ ہوتی ہے. وہ جو عوامل ہوتے ہیں نا، دے پلے اے ویری بگ رول. اچھا، اس میں ہوتا ہے کہ پھر وہاں پہ سائڈیں بن جاتی ہیں کہ جی میں اس کے ساتھ ہوں تو میں اس کے ساتھ ہوں. دیٹ ڈز ناٹ ہیلپ دا سچویشن. تو بالکل اس میں ہیومن عناصر شامل ہیں، ہیومن بیہیویئر شامل ہے. اور کسی بھی آپ سٹوری کے پیچھے دیکھ لیں، نظر کا کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا. سب سے زیادہ بندے کی اپنی آؤٹ لک، اپنا قوت برداشت اور اپنا ریئیکشن اینڈ انٹریکشن ود دی ادر پرسن، جو کہ بہت زیادہ ان چیزوں میں شامل ہوتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد روحان آپ اپنے جو سوالات ہیں ان کو کنٹینیو کیجیے گا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تینوں حضرات کو السلام. وعلیکم السلام. آپ نے خوب فرمایا کہ اس ملک میں ٹی بی کا علاج تقریباً 60 سال پہلے تک نہیں تھا. یہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ ہمارے یہاں سے ایک بزرگ پاکستان میں لا علاج ہو کے چلے گئے تھے. ایڈوانس بڑی دیکھیں یہ جو میڈیکل پروفیشن ہے بہت ایڈوانس ہوا ہے. لیکن میرا جو سوال ہے، عام ایک جنرل سوال یہ ہے کہ اتنی ایڈوانسمنٹ ہونے کے باوجود کیا جو ڈیتھ پر 1000 یا پر ملین لوگ ہیں، کیا وہ پہلے سے کم ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے، یا اسی سطح پہ ہے؟ اتنی ایڈوانسمنٹ ہے لیکن میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ لوگ مر بھی رہے ہیں، اسی ریشو سے مر رہے ہیں. تو اس میں کیوں فرق نہیں پڑا اتنی ایڈوانسمنٹ ہونے کے باوجود؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. دیکھیں، اگر آپ فگرز اٹھا کے دیکھیں، جو میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جو کوالٹی آف لائف ہے اس سے بہتر ہوئی ہے. پہلے ینگ ایج میں لوگ مر جایا کرتے تھے، اب لوگ 100 سال تک رہ رہے ہیں. واسٹ میجورٹی ڈیولپڈ ورلڈ میں جہاں علاج بہتر ہوتا ہے، وہ 80-90 سال کی عمر تک آرام سے فرسٹ کلاس گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس سے فرق پڑا ہے. آبادی ہاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمارے ہاں جو انڈر ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس میں ڈیتھ ریٹ ابھی بھی ہائی ہے، اس میں بچوں کی اموات ابھی بھی بہت زیادہ ہیں، اس میں ماؤں کی زچگی کے دوران جو اموات ہیں ابھی بھی بہت زیادہ ہیں. سمپلی بیکاز وہاں پہ جو علاج جو ترقی یافتہ ملکوں میں ملتا ہے وہ وہاں پہ نہیں ہوتا یا میسر نہیں ہے. ہر کسی کو جواب ہوتا تو ہے لیکن وہ ہر کسی کو میسر نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. سو ڈیفینیٹلی امپروومنٹ آئی ہے، کوالٹی آف لائف میں امپروومنٹ آئی ہے، ڈیتھ مورٹیلٹی ریٹ میں امپروومنٹ آئی ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ آف کورس موت برحق ہے، جس کی جس طرح لکھی ہے، جب لکھی ہے وہ آئے گی. یقیناً بالکل. کوالٹی آف لائف ڈیفینیٹلی بہتر. لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے، جو ایوریج جو لائف ہے، وہ اگر ہم دیکھیں یہاں یہ جو ماڈرن ویسٹرن ورلڈ ہے یا جاپان اور ان کنٹریز کا، جہاں پر یہ جو میڈیکل سائنس جو ہے وہ اپنے جس کو کہنا چاہیے کہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے ریسرچ میں، ڈیولپمنٹ میں، اور اس کے بعد ان سب کے علاج معالجے کے اندر، تو یقیناً وہاں پر ہمیں ایک ڈفرینس جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے باقی پوری دنیا میں، افریقہ کے اندر، ایشیا کے اندر جتنے، بالکل واضح طور پہ نظر آتا ہے. روحان، آپ اپنے جو سوالات ہیں ان کو کنٹینیو کریں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا اہم میرے خیال میں آپ نے جو جواب دینا شروع کیا تھا اس میں میرے خیال میں کچھ چیزیں آپ نے بڑی اچھی اٹھائی تھیں کہ ان چیزوں کا اپنا طرز رہن کے ساتھ یا لائف سٹائل کے ساتھ کتنا تعلق ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں، قرآن کی جتنی ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، صاف ستھرا رہنا، اندھیروں سے دور رہنا، سنسان جگہوں پہ نہ جانا، اچھے خیالات کو سوچنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کا لائف سٹائل کو بھی ڈیولپ کرتی ہیں، اچھا رکھتی ہیں. اور شاید یہ آصف وغیرہ سے بھی آپ انہی چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں. تو آپ کی ایک جو تجربے کے اندر کتنا امپیکٹ ہوتا ہے ایک ایسے شخص کا کہ جو شاید صاف ستھرا نہ رہتا ہو، جو بہت زیادہ گندگی کے اندر ہے یا بہت زیادہ نیگیٹو خیالات کے ساتھ ہے، اندھیروں، سنسان جگہوں پہ، ویرانوں پہ جا رہا ہے بہت زیادہ.
اور یا ڈرگس یا الکوہول کا آپ نے تذکرہ کیا تھا، ان چیزوں کے ساتھ اس کا ذہنی ایک بیماریوں کے ساتھ کیسا تعلق بنتا ہے کہ آپ کے جیسے لائف سٹائل ہے ذہنی بیماریوں کے، آپ کتنا اس کا امپیکٹ آتا ہے اور کتنا اگر آپ صاف ستھرا اور اچھے لائف سٹائل کو اختیار کرتے ہیں تو یہ رسک کم ہو سکتا ہے؟ بالکل 100% فرق پڑتا ہے آپ کے لائف سٹائل سے، آپ کے انوائرمنٹ سے، آپ کی جو سپورٹ فریم ورک ہے اس سے، آپ کی ذہن پہ اور آپ کی ذہنی بیماریوں پہ ڈیفینیٹلی اس سے فرق پڑتا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، وہ کسی وجہ سے ہے، وہ اس لیے ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں تو آپ خود ہی اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ نے منہ نہیں دھویا ہے، آپ نے نہائے نہیں ہے دنوں سے، آپ کے کپڑے بدبودار ہیں، تو آپ کو اپنے آپ سے ہی گھن آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے there is an underlying mental health problem جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہو۔ آپ اگر اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اگر 5 وقت کی، آپ ماشاءاللہ 5 دفعہ وضو کرتے ہیں دن میں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے سر بہ سجود ہوتے ہیں، تو اس سے فرق پڑتا ہے، بیکاز دیٹس اے بگ تھراپیوٹک ریلیشن شپ بٹوین ہم اور خدا سبحانہ و تعالیٰ، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ کی فیملی سپورٹ نہیں ہے اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ملکوں میں سکیزوفرینیا کا ریٹ جو ہے ہمارے ملکوں میں، انڈیا پاکستان میں کم ہے بنسبت اس کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت بہتر ہے بنسبت کے ترقی یافتہ ممالک ہے۔ وجہ کیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو جو اس کے بھائی بہن ماں باپ ہیں وہ گھر سنبھال لیتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے، خدا نخواستہ میرا اگر بھائی بیمار ہو گیا ہے تو میں اپنی کمائی میں سے اس کے بیوی بچوں کو دوں گا، میرے ماں باپ جو ہوں گے اپنی کمائی میں سے اس کے بیوی بچوں کو، تو اس کی جو ایک وہ ذہنی فکر ہوتی ہے نا کہ روٹی کہاں سے آئے گی، بچوں کو فکر ہوتی ہے، وہ ایک چیز ختم ہو جاتی ہے، اینڈ دیٹ ہیلپس ان دا ریکوری پروسیس۔ تو فیملی سپورٹ انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے، سائیکولوجیکل سپورٹ آف کورس بہت ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈرگز اور الکوہول کے اوپر ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک کالر کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس ٹاپک کے اوپر، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یقیناً ہم چونکہ پوری ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں تو ہم میں سے بھی بہت سارے اس چیلنج کا جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ جی کالر السلام علیکم، آپ ہیں لائن پر؟ جی آپ دوبارہ شامل ہو جائیے گا اپنی کال کے ذریعے سے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈرگز اور الکوہول کے حوالے سے بات ہوئی ہے، جو مینٹل جو النیسز ہیں، مینٹل جو یہ جو کنڈیشنز ہیں، نفسیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان بیماریوں کو جنم دینے کے اندر؟ بالکل بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ میری سب اسپیشلٹی جو ہے وہ ڈرگ اینڈ الکوہول ایڈکشن اور اس کی ٹریٹمنٹ ہے، تو میں لٹرلی ہر روز مریض دیکھتا ہوں ڈرگ یا الکوہول کے جو اس کی ڈیپینڈنس کا شکار۔ اچھا، جو ہماری جو پاکستانی کمیونٹی کے بھی آپ کے پاس آتے ہیں؟ بالکل دیکھیں، ڈرگ اینڈ الکوہول یہ نہیں دیکھتا کہ آپ پاکستانی ہو، آپ مسلمان ہو، یا آپ انگریز ہو، یا آپ امریکی ہو۔ ڈرگ اینڈ الکوہول کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی سیم ہوتا ہے ہر انسان پہ۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چھپ کے پی جاتی ہے، بیکاز ماں باپ کو پتہ نہ چلے، بھائی بہنوں کو پتہ چلے، وہ اپنی اس کی ایک الگ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ لیکن ڈرگ اینڈ الکوہول کی وجہ سے آپ کو سائیکوسس ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے، کینابس سے ہوتا ہے، ہیروئن سے ہوتا ہے، اسپیڈ سے ہوتا ہے، اور آپ کے ایکسٹیسی سے ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں جو کہ اسپیشلی ینگر جنریشن میں بہت کامن ہے۔ کریک کوکین بہت کامن ہے اپنا فرام دی ایج آف 20 ابو۔ الکوہول بہت کامن ہے، اور ہم اب مور اینڈ مور ایشین اور اپنے پاکستانی اور مسلمان کمیونٹی بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ ان چیزوں کا شکار ہو رہی ہیں، اسپیشلی دا ینگر جنریشن، یا وہ جن کے پاس پیسہ بہت ہے اور کاروبار ہے ان کا اپنا، اور ایک قسم کا وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا پاس ٹائم ہو گیا کہ جی آج کوکین پارٹی ہے تو آج الکوہول پارٹی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہاں ہے، یہ انفارچونیٹلی یہ پاکستان جیسی جگہ میں بھی آپ جائیں تو جو ہمارا متوسط طبقہ ہے اس میں یہ چیز کامن ہے، کامن جس کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ الکوہول بھی اب ہر چیز اب بری نہیں سمجھی جاتی، کوکین بھی بری نہیں سمجھی جاتی، اسکولوں میں اسپیڈ بک رہی ہے جس کو وہ آئس کہتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو یہ اب بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے میں بھی
یہ چیز پھیل رہی ہے، اور اس کے کمپلیکیشنز ہیں، اس سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کو سوشل پرابلمس ہوتے ہیں، اس سے آپ کی جابس میں پرابلمس ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہوتے ہیں، اینگزائٹی، ڈپریشن، سائیکوسس، پیرانویا، یہ تمام ڈرگ اینڈ الکوہول کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کا تدارک بہت ضروری ہے. وہ لوگ جن کو عادت ہے ان کو آف کورس ہمارا مذہب کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے، دے شوڈ اسٹاپ اٹ. لیکن یہ میں بالکل کہوں گا کہ اگر کوئی الکوہول کا ایڈکٹ ہے اور اگر روز وہ 1 یا 2 بوتل وائن کی یا ایک کم از کم کوارٹر آف اے لیٹر وڈکا وغیرہ پی رہا ہے، تو اس کو سڈنلی یہ بند نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سڈنلی اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو چانس ہوتا ہے کہ وہ ان کو فٹس ہو جائیں، سیجرز ہو جائیں. تو دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ دے شوڈ سیک ایڈوائس. جی پیز کے پاس بالکل ایڈوائز ہوگی. NHS انفارچونیٹلی بہت زیادہ نہیں کرتا ہے ڈرگ اینڈ الکوہول کے لیے، کیونکہ ان کے پاس ہمارے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ کام کرتا ہے اس میں. تو لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یس، ڈرگ اینڈ الکوہول ڈو افیکٹ یور ڈے ٹو ڈے لیونگ، انکلوڈنگ کینابس. کینابس ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جی یار وہ تو ریلیکسیشن کے لیے ہوتی ہے، بٹ کینابس از ون آف دا موسٹ لیتھل ڈرگس جس کو ہم کہتے ہیں نا. اس کی وجہ سے پیرانویا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے سائیکوسس ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے سیویئر انگزائٹی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے. اور ہر انڈیویجول ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوئی ایک سگریٹ کینابس کا پیے گا، اس کو ہر قسم کا ری ایکشن ہوگا. کوئی روز دن میں 10 پیے گا، اس کو کچھ نہیں ہوتا. انڈیویجول ویریشنز بالکل ہوتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی they do affect your brain, they do affect the connections in your brain, which then lead to psychosis and anxiety. جی روحان بالکل. اور ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم آپ نے آخر میں پہلو کہا کہ کس مرحلے پہ ہیلپ کی طرف انسان کو جانا چاہیے، اور خصوصاً اگر ہم ڈرگز اور الکوہول کی بھی حوالے سے دیکھیں، لیکن جو ہم پہلے نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، کافی لوگ اس کو ایک سٹگما بھی سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جی مجھے جانا نہیں چاہیے، ہیلپ لینی نہیں چاہیے، اور آخر کار کو پھر وہ کسی پیر کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ وہ جھاڑو لگا کے ان کو پھر جن نکال رہے ہوتے ہیں ان میں سے. کب وہ ایک علامات بہت بڑا ہیلپ کی طرف جایا جا سکے. اسٹگما از اے بگ ایشو مینٹل ہیلتھ کے لیے، اور وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے معاشرے میں، یہاں پہ بھی ابھی تک، حالانکہ ہم انگلینڈ میں اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، ابھی تک مینٹل ہیلتھ از اے بگ اسٹگما. اور جب ہم اپنے پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے ہم اس کو ریشنلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں مینٹل ہیلتھ پرابلم نہیں ہے، ہم پہ تو جن چڑھ گیا، ہمیں مینٹل ہیلتھ پرابلم نہیں ہے، ہم کو تو کسی نے جادو کر دیا ہمارے اوپر. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. پھر آف کورس لیک آف ایجوکیشن بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے، اور یہ وہاں پہ کاروبار بھی ہے. پیروں فقیروں نے کاروبار بنایا ہوا ہے. اس ملک میں ہسپتال نہیں ہے گاؤں میں اور شہروں میں، لیکن آستانے بالکل بنے ہوئے ہیں ہر چپے چپے پر. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں they all make a huge difference. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں خیال میں ایک بڑی آپ نے ڈاکٹر صاحب اچھی بات کی ابراہیم. میں بھی اس حوالے سے جو سوچ رہا تھا کہ کسی بھی چیز کی سمجھیں کہ اویئرنیس کے حوالے سے ہم دیکھیں اگر، تو الفاظ اس کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں اس سے ایک بڑا پتہ دیتے ہیں وہ کہ کسی بھی معاشرے میں ان کی اہمیت کیا ہے. ہمارے یہاں ذہنی بیماری، نفسیاتی بیماری سب کہتے ہیں جی پاگل پن. ایک لفظ ہے بس، وہ پاگل پن ہے. اس کے علاوہ یہ چیز سمجھنا کہ وہ کیا ہے، کس وجہ سے ہے، اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں، یہ بڑی مشکلات ہیں اس حوالے سے. جی بالکل. اور اس کی مطلب ایک افسوسناک حد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ماہر نفسیات ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اب تھوڑا سا کچھ امپروومنٹ ہو رہی ہے، چیزیں جو ہیں وہ اویئرنیس اور ایجوکیشن کی وجہ سے تھوڑے سے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، مگر کچھ عرصے پہلے تک ماہر نفسیات کو ایک عام فہم، ایک آدمی جو ہے ایک عام فہم زبان کے اندر کہتا تھا یہ پاگلوں کا ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت انتہائی افسوسناک وہ جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ صورتحال ہے. ناظرین، بہت سارے معاملات اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم کارپیٹ کے نیچے دبا دیا کرتے ہیں اور ان کو محض وہم کہہ کر، آسیب کہہ کر اور کالی نظر کہہ کر، یا مختلف اس کے جو ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے کوئی روحانی پہلو نکالنے ہیں اس کے. تو آج کی جو پوری گفتگو ہوئی ہے اس کا جو خلاصہ اگر میں یہ چاہوں کہ یہ بیان کرنا چاہوں تو اس کے اندر
اگر صورتحال کسی ایسے درجے کے اوپر پہنچ جائے کہ آپ کی اپنی جو لائف ہے، جو ڈیلی لائف ہے، وہ متاثر ہو رہی ہے، اور آپ کا کام کاج متاثر ہو رہا ہے، آپ کے جو ریلیشن شپ ہے باقی لوگوں کے ساتھ اس کے اندر کچھ خلل پڑ رہا ہے، آپ کی نیند جو ہے وہ مشکل کے اندر ہے، آپ پوری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہوں، یا آپ کو نیند کی گولیاں جو ہے وہ کھانے کے اوپر کی نوبت آ جائے، یا آپ کے اور جو جسمانی جو مختلف پہلو ہیں، تو اس کے بعد آپ اس کو محض اذکار اور وظائف سے حل نہیں کر سکتے۔ ایسے مرحلے پر آپ کو یقیناً اذکار، وظائف، یہ جو روحانی اور جو فیملی کی سپورٹ ہے، باقی ساری چیزیں اس کو وہ اس کے لیے سپورٹ کرتی ہیں، مگر ایسے مرحلے پر آپ کو میڈیکل سائنس اور میڈیکل جو اپنا جی پی ہے اور جو ان سے رجوع کرنا چاہیے، تاکہ وہاں سے آپ کو فوری طور پر جو ڈائگنوسس ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو اس کی کسی ریمیڈی کے اوپر اور اس کے کسی حل کے اوپر جو ہے وہ پہنچا جائے۔ روحان، ڈاکٹر صاحب نے خاصی سیر حاصل گفتگو کی ہے اور خاصی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس ٹاپک کے اوپر بات چیت کی ہے، تو پروگرام کے اختتام پر میں چاہوں گا کہ آپ اس کا کچھ کنکلوژن جو ہے وہ ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ بالکل، میرے خیال میں ابراہیم بھائی اہم بات تو آپ نے بالکل صحیح الفاظ کے چناؤ کے ساتھ میرے خیال میں لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جس کے اندر سمجھ بوجھ رکھنا، کس حد تک وہ علامتیں ایسی ہیں کہ جس کو آپ موڈ کی خرابی کے طور کے اوپر اگنور کر سکتے ہیں، لیکن کہاں آپ کو ایک پروفیشنل کے پاس جا کے اس سے معلومات حاصل کر کے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اس چیز کا آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور ہر چیز کو آسیب، جادو ٹونا، کالی نظر کا نام اگر دے کے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کریں گے تو ہماری کمیونٹی کے اندر یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی، یہ مسائل بڑھتے جائیں گے۔ جتنی گھٹن ان موضوعات کے اوپر بات کرنے میں لوگ محسوس کریں گے، اتنی زیادہ یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی، کیونکہ جس کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ چیز اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں خیال اس پروگرام کا اگر ہم خلاصہ رکھیں تو وہ یہی ہوگا کہ ان موضوعات کو ڈسکس کیجیے، ان موضوعات کو لوگوں کے سامنے لے کے آئیے، تاکہ لوگوں میں شعور میں، بیداری میں اضافہ ہو، اور نہ صرف یہ کہ لوگ ان روحانی جتنے بھی سلسلے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، نماز موجود ہے، صفائی موجود ہے، طہارت موجود ہے، ان تمام چیزوں سے بھی مدد لیں، لیکن جہاں پہ صورتحال ایسی ہو کہ کہیں پروفیشنل ڈاکٹر سے آپ کو رجوع کرنا چاہیے، ضرور کریں، فائدہ اٹھائیں، تاکہ نہ صرف یہ کہ آپ کے کرنے سے اور لوگوں کو رہنمائی ملے گی، آپ کے اپنے شعور میں اضافہ ہوگا، اپنی زندگی جی ڈاکٹر صاحب، اب چونکہ ہم بالکل پروگرام کے آخری حصے کے اندر ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جو آج کی جو پوری گفتگو ہے اس کو کنکلوڈ کریں۔ میں بالکل یہ آپ دونوں کی اس سے بات کو میں بالکل وہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس قسم کے کوئی سمٹمز ہیں، پریشانی ہے جو کہ نہیں دور ہو رہی، اس کی وجہ سے آپ کا رونا بند نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے آپ کی نیند اڑ گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی بھوک مر گئی ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی چڑچڑا ہو گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یا سیویئر اینگزائٹی یا ڈپریشن کی طرف، تو اس کا علاج جو ہے وہ آپ اپنے جی پی کے ساتھ بالکل بات کریں۔ خدا نہ خواستہ آپ کے سر میں درد ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، وہ آپ ساری عمر لیتے ہیں۔ ڈائبٹیز خدا نہ خواستہ کسی کو ہے، ساری عمر اس کی آپ دوائی لیتے ہیں۔ تو ذہنی جو امراض ہیں وہ بھی ایگزیکٹلی اسی قسم کے ہیں، اور میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار اگر آپ ایک یہ گولی کھا کے اگر آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے، آپ کا آؤٹ لک بہتر ہو جاتا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، ہر چیز فرق پڑتا ہے اس سے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ وظائف بالکل کریں، ہمارا ایمان ہے، اپنی مذہب پہ قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، وہ ایک دلی سکون ملتا ہے ہم سب کو اس چیز سے، وہ بالکل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوا بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، اور دوا کے لیے یقینی طور پر ہمیں ایک تھوڑا سا ایک بولڈ اسٹیپ جو ہے وہ لینا پڑے گا، خواہ وہ اپنے حوالے سے ہو یا اپنی فیملی کے کسی فرد کے حوالے سے ہو۔ بالکل، وہ ٹیبو کو توڑنا پڑے گا کہ اگر آپ ذہنی مریض ہیں تو آپ پاگل ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو، چرچل کو آپ دیکھیں، آئنسٹائن کو، وین گوگ کو، یہ سب کو ذہنی مریض تھے، سب کی بیماری تھے، سب بیمار تھے کسی نہ کسی قسم کی، اور ان کی سب کی دوائیوں پہ تھے، تو ان کو تھا، تو ہمیں کیا حرج ہے۔ یقیناً ناظرین دیکھیں، خاص طور پر آج کی اس پروگرام کے اختتام پر اگر میں مزید آپ کے ساتھ کچھ ایڈ کرنا چاہوں تو یہ جو پچھلا جو دور پچھلا جو ایک سال تقریباً ہم نے گزارا ہے نا،
اس نے بہت سارے اس طریقے کے مزید مسائل کو جو ہے وہ جنم دیا ہے اور اس کو گھمبیر بنایا ہے. تو اس میں تنہائی کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، مختلف قسم کے وہموں کی وجہ سے اگر آپ اس قسم کی کوئی کیفیت جو ہے اگر آپ اس کو فیل کر رہے ہیں تو اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، میڈیکل پروفیشنل ایڈوائس لیں اور انشاءاللہ اللہ کے اوپر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے انشاءاللہ رہنمائی آپ کو ملے گی. اور پروگرام کے اختتام پر روحان کو اور ڈاکٹر متین درانی کو میں بہت خاص طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.